فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
والجماعت کا عقیدہ ہے، قرآن پاک میں ہے، حدیث میں ہے۔ یہ عقل پرست لوگ اس زمانے میں بھی اور آج بھی، ان کا کہنا یہ ہے کہ باعقل معیار ہے، کسی بھی چیز کے لیے معیار کیا ہے؟ عقل۔ معتزلہ کا موقف یہ تھا کہ جو بات عقل میں آئی ہے، سمجھ میں آ گئی ہے، وہ تو ٹھیک ہے، جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، عقل سے بالا تر ہے، یا تعویل کریں گے، کوشش کریں گے، کوئی تعویل جو جیسی کیسی بھی ہو جائے تعویل کریں گے، یا تعویل بھی نہ کر سکیں انکار کر دیں گے۔ آج کے معتزلہ کا ترجمہ بھی یہی ہے، اور یہ بات کہی جاتی ہے جب بھی آپ کسی عقیدے کی بات کریں تو ایک بہت بڑا مغالطہ یہ ہے، اور سب یہ قرآن میں ہے۔ آج کے مغالطوں میں ایک بڑا مغالطہ یہ ہے، کوئی مسئلہ آپ بات کریں تو سوال آپ سے ہوگا، اور سب قرآن میں ہے، آپ چپ ہو جائیں گے، کوئی چڑھائی کر دے گا، اور سب قرآن میں نہیں ہے، ہمارا وقت میں ضائع۔ یہ آج کے مغالطوں میں سب سے بڑا مغالطہ، تشکیک کے آلات میں سب سے بڑا آلہ یہ ہے، قرآن میں ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ سوال اس زمانے میں بھی تھا، یہ سوال اس زمانے میں بھی تھا، حضرت صحابہ کے دور میں یہ سوال یہ ظاہر پرست یا عقل پرست لوگوں کا تھا۔ بے شمار مثالیں ہیں، اس کی بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اللہ پاک نے واشمات، مستوشمات، متنمسات، متخلجات پہ لعنت کی ہے، اللہ پاک نے لعنت کی ہے۔ تو ایک بی بی دروازے پہ آ کے کھڑی ہوگی جہاں اللہ نے کام کیا ہے، ایک بی بی دروازے پہ آ کے کھڑی ہوئی، آپ کو اس کا نام بتایا میں وہ کھڑی ہوگی، اللہ نے کہاں کی ہے، قرآن میں تو نہیں ہے۔ اور بڑا دلچسپ مکالمہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کا اور اس میں یعقوب کا خاتون کا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ پاک نے ایسا کام کرنے والیوں پر لعنت کی ہے۔ وہ پوچھتی ہیں جناب اللہ نے کہاں کی ہے، قرآن میں تو نہیں ہے۔ کہتی ہیں میں نے قرآن پاک پڑھا ہے، اس کو تو نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے واللہ ما قرأت ہے، تو نے پڑھا ہی نہیں ہے، تو نے پڑھا ہی نہیں، پڑھا ہوتا تو مل جاتا تجھے۔ کہتی ہے واللہ لقد قرأت حرفا حرفا، ایک ایک حرف پڑھا ہے، وہاں نہیں ہے۔ یہ مکالمہ حضرت صحابہ کے زمانے میں ہے، عبداللہ بن مسعود سے ہے، اور ایک بی بی مکالمہ کر رہی ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، قرآن میں نہیں ہے، کہتے ہے، کہتے نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ بی بی تم نے قرآن پڑھا ہے؟ یہ پڑھا ہے۔ سورہ حشر پڑھی ہے؟ پڑھی ہے۔ سورہ حشر میں یہ پڑھا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ تو پڑھا ہے، بس ہو گیا نا، اور کیا مانگتی ہو گیا۔ ما آتاکم الرسول، اللہ پاک نے یہ بات کہہ دی کہ میرے نمائندے ہیں، جو یہ کہیں میری طرف سے ہے، جو یہ کہیں۔ رسول کے معنی کیا ہوتا ہے؟ نمائندہ جو بات کرتا ہے کس کی ہوتی ہے؟ میرے نمائندے، ما آتاکم الرسول، یہ میرے نمائندے ہیں، جو بات کہیں مان لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ ان کی بات جو ہوگی میری ہے، میرے نمائندے ہیں، میرے رسول ہیں۔ رسول کی بات، نمائندے کی بات اصل کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ اس زمانے میں بھی سوال ہوتا تھا کہ قرآن میں ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے جب کوئی دین کی بات ہو، خاص طور پر عقیدے کی، اور سب قرآن میں ہے، عمر صاحب وہ بیٹھے ہو جاتے ہیں، وہ آگے چڑھے قرآن تو نہیں ہے، تو قرآن میں ہے۔ کتنے سجدے کیے ایسے دو رکعتوں میں؟ جی 4۔ قرآن میں ہے۔ کتنے رکوع کیے تھے؟ جی 2۔ قرآن میں ہے؟ وہ جا چپ کھڑا ہے، کیا بتایا کہ قرآن میں ہے؟ قرآن میں کہاں ہے؟ نہ 2 رکعتیں ہیں، نہ 4 سجدے ہیں، نہ 2 رکوع ہیں، کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے۔ ہمارے انہوں نے بھی کہا اللہ کے بندے ہر بات قرآن پاک میں تلاش کرنا ضروری نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ بھی قرآن ہی کا حصہ ہے۔ تو میں امام بخاری کا یہ اسلوب آپ کو، امام بخاری میں یہ سبق دے رہے ہیں، ہمارے اہل سنت کے ائمہ میں سے ہیں۔ امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ اعمال اور احکام کا ماخذ تو ہے ہی، عقیدے کا ماخذ بھی قرآن پاک اکیلا نہیں ہے، سنت بھی مستقل ماخذ ہے، سنت بھی مستقل ماخذ ہے۔ میں ایک حوالہ اور دینا چاہوں گا اس بات پر کہ جس طرح قرآن عقائد کا ماخذ ہے، سنت رسول بھی عقائد کا ماخذ ہے، اور صحابہ کرام کا تعامل اور جمہور صحابہ یہ بھی عقائد کا کیا ہے؟ ماخذ، بنیاد ہے، اساس ہے۔ اصول شریف میں آپ نے روایت پڑھی ہوگی کہ یزید الفقیر اور ان کا آپ کے ذہن میں ہوگی بات کہ کچھ مغالطے کا شکار ہو گئے، تقدیر ہے یا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم حج پہ گئے تو واپسی پر ہماری خواہش تھی کہ بزرگ آدمی ملے،
تو ان سے پوچھے کہ تقدیر کیا چیز ہے. تو مدینہ منورہ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی. اس وقت نابینا ہو گئے تھے لیکن مجلس کو بیان کر رہے ہیں. حضرت جابر اتفاق سے وہی تقدیر والی والقدر خیرہ و شرہ وہی بیان کر رہے ہیں. عبداللہ بن عمر سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ تقدیر ان کو بھی حضور نے فرمایا. وہ حدیث جبریل بیان کی کہ نبی کریم نے فرمایا کہ ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ. اب والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، عقیدہ ہے ہمارا، لیکن اس کی بنیاد کیا ہے؟ حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، حدیث جبریل ہے جس سے ہم استدلال کرتے ہیں. تو خیر میں نے دوسری بات یہ کی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ امام بخاری کی جو تراجم ابواب ہیں ان کا استدلال ہے، یہ آج کے دور میں اس کو بہت زیادہ واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ امام بخاری کے طرز استنباط کو، طرز استدلال کو، کہ ہمارا ماخذ قرآن بھی ہے. سنت کی دو حیثیتیں ہیں، سنت قرآن کی شارح بھی ہے لیکن سنت خود بھی ماخذ ہے، تو مستقل دلیل بھی ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال اور دینا چاہوں گا. یعنی یہ بات بہت اہمیت رکھتی ہے اور اس بات کو بہت زیادہ واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ سنت قرآن پاک کی شارح تو ہے ہی. قرآن پاک کی شرح اور قرآن پاک کی تعبیر کی فائنل اتھارٹی کیا ہے؟ حدیث و سنت. فہم قرآن کا مسئلہ بھی آج ہمارے یہاں بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ فہم قرآن کیسے ہوگا. اللہ کے رسول نے جو وضاحت کر دی ہے وہ آخری ہے. فہم قرآن میں بھی تعبیر کی فائنل اتھارٹی، آخری اتھارٹی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، حضور کا ارشاد، حضور کی سنت. اور احکام اور عقائد کا ماخذ بھی حضور کی ذات ہے. عقیدے کی بات میں نے بتائی ہے، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ، اس کا ماخذ کیا ہے؟ حدیث ہے. یہ عقیدے کی بنیاد کیا ہے؟ حدیث ہے، حضور کا ارشاد ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احکام کا ماخذ بھی مستقل سنت رسول ہے. جناب نبی کریم کی حدیث و سنت احکام کا بھی مستقل ماخذ ہے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں عام طور پہ. یہ نماز سفر کی پڑھتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ قصر. 2 رکعت پڑھتے ہیں. قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے قصر کا، لیکن ایک شرط کے ساتھ ذکر ہے، لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. قرآن کریم میں جس قصر کا ذکر ہے وہ حالت خوف کا ہے. لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. یہ حالت امن اور حالت یہ جو امن کی حالت ہے، اس میں قصر کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے. بخاری شریف میں آپ نے روایت پڑھی ہے کہ یہ سب سے پہلے اشکال کس کے ذہن میں آیا؟ یہ اشکال آیا اس زمانے میں آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ. حجۃ الوداع سے واپس جا رہے ہیں، کہتے ہیں اچانک میرے ذہن میں بات آئی، یار قرآن پاک تو کہتا ہے کہ قصر ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، تو ہم اس وقت تو جتنے امن میں اب ہیں کبھی نہیں تھے. وہ درست فرما رہے ہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر بھی امن نہیں تھا، پھر امن تھا کب؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جتنے امن میں ہم تھے اس وقت کبھی بھی نہیں تھے. تو میرے ذہن میں اشکال آیا. اشکال آ جانا کوئی بڑی بات نہیں یار، اشکال ذہن میں آ جانا کوئی بڑی بات نہیں. آ جاتا ہے، بڑے بڑوں کے ذہن میں بڑے بڑے اشکال آ جاتے ہیں. اصل میں اس کا حل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ راستہ سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. طریقہ کیا ہے، حل کیسے کرنا ہے؟ حضرت عمر کے ذہن میں اشکال آ گیا کہ قرآن پاک تو قصر کے ساتھ شرط لگاتا ہے، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. یہ حالت امن کا قصر کے ذریعے سے آیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یہ ہے صحیح طریقہ. قرآن پاک میں کوئی اشکال ہو جائے تو اس کا حل کا صحیح پروسیس کیا ہے؟ سب سے پہلے کس سے ذکر کریں گے؟ جناب نبی کریم اور حضور کی کوئی سنت حدیث تلاش کریں گے. اس آیت کی تشریح میں حضور کا کوئی ارشاد، کوئی سنت، کوئی فیصلہ کوئی ہے. پوچھا یا رسول اللہ، قرآن پاک نے تو قصر کہا ہے حالت خوف کا، اور ہم مدینہ منورہ سے آئے ہیں، واپس جا رہے ہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی خطرہ نہیں، قصر کرتے آ رہے ہیں، قصر کرتے جا رہے ہیں، یہ قصر کہاں سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا دلچسپ جواب دیا. فرمایا عمر اللہ کا صدقہ ہے، واپس کیوں کرتا؟
بڑا دلچسپ جواب ہے یہ، اللہ کا صدقہ ہے واپس کیوں کرتے ہو؟ کیا مطلب؟ یہ جو ہم کر رہے ہیں اس پہ بولنا کسے چاہیے؟ اللہ کو بولنا چاہیے نا، وہ نہیں بول رہا یار تو بھی چپ کر، اللہ نہیں بول رہا تم یہ بول کے واپس کرنا ہے۔ اللہ کا صدقہ، اللہ نے خاموشی اختیار کر لی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصر کرتے آ رہے ہیں، اللہ نے خاموشی اختیار کر لی۔ رسول اللہ کے قول اور عمل پر اللہ سکوت اختیار فرما لے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ اگر صحابی کے قول پر حضور سکوت اختیار فرما لے تو صحابی کا قول حدیث بن جاتا ہے۔ یہ بات تو آپ کے ذہن میں ہے نا، قول کس کا ہے؟ صحابی کا، حضور نے سکوت اختیار فرما لیا تو حدیث کس کی کہلائے گی؟ صحابی کی حدیث کہلائے گی، حضور کی حدیث کہلائے گی۔ ایک عمل صحابی کا ہے، حضور نے دیکھا خاموشی اختیار فرما لی، عمل کس کا ہے؟ صحابی کا، اور حدیث کس کی، سنت کس کی کہلائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمل صحابی کا ہے، سنت کس کی کہلائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قول صحابی کا ہے اور حضور نے اگر خاموشی اختیار فرما لی ہے تو یہ حدیث کس کی شمار ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طرح عمل رسول اللہ کا ہے، قول رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ نے سکوت اختیار فرما لی ہے تو وہ اللہ ہی کا ہے۔ تو حضرت عمر نے بڑے دلچسپ، حضور نے بڑے دلچسپ جواب دیا کہ اللہ نے خاموشی اختیار فرما لی ہے، اللہ راضی ہے، بس خلاص، اب اس سوال جواب مت کرو۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا، میں نے دوسری گزارش یہ کی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہمیں ان سے سبق سیکھنا ہے اپنے عقائد اور اپنے احکام اور اعمال کی بنیادوں کا۔ احکام مسائل تو پڑھتے رہتے ہیں، لیکن آج کے دور میں سب سے زیادہ ضرورت بنیادوں کو مستحکم کرنے کی، بنیادوں کو واضح کرنے کی، اصول پر زور دینے کی کہ قرآن پاک، قرآن فہمی کا اصول کیا ہے، احکام اور عقائد کا ماخذ کیا ہے۔ ایک بات کہہ کے وہ بات یہ روایت کی طرف آؤں گا، میرا وقت زیادہ نہیں ہے۔ امام بخاری نے یہاں بھی یہی طریقہ اختیار کیا، عنوان قائم کیا کہ وزن اعمال کا وزن ہوگا، اعمال کا بھی ہوگا، اقوال کا بھی ہوگا۔ اس کی میں دوسری منطقی بات میں نہیں جاتا، لیکن امام بخاری نے دو دلیلیں دی۔ دعویٰ کیا قائم کیا جو میں نے بیان کی تھی اس کی تائید میں عرض کر رہا ہوں۔ امام بخاری نے دعویٰ کیا کہ اعمال تولے جائیں گے، دلیل میں قرآن پاک کی آیت لائے ہیں۔ کیا لائے ہیں؟ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ یہ روایت آپ دو دفعہ پہلے پڑھ چکے ہیں بخاری شریف میں، یہ تیسری جگہ پڑھ رہے ہیں آپ۔ کلمتان حبیبتان دو دفعہ پڑھ چکے ہیں، یہ تیسری دفعہ پڑھ رہے ہیں۔ یہاں کس حوالے سے، یہاں امام بخاری کا استدلال کیا ہے؟ خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، اور قرآن پاک کی آیت، پہلے قرآن پاک کی آیت لائے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور اس کے بعد کیا لائے ہیں؟ حدیث لائے ہیں، حضور نے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، اور درمیان میں ایک لفظ کی وضاحت کی ضرورت پیش آئی ہے، قسطاس کیا چیز ہے، تو وضاحت کہاں سے لائے ہیں؟ تعبیر۔ یہ میں ترتیب بتا رہا ہوں امام بخاری کی، قرآن پاک، حدیث، صحابہ کے آثار اور تابعین۔ ایک بات زیادہ گفتگو کا موقع نہیں ہے، یہ روایت آپ نے پڑھی ہے، میں نے سنی ہے۔ روایت اگر بطور حوالے کے ہو تو سند کی ضرورت، حوالہ کافی ہوتا ہے۔ اگر کہیں مسئلے میں حوالہ دینا تو مسلم کی روایت ہے، اور یہ مشکات کی، یہ اس کی مشکات تو ثانوی ماخذ ہے، ابو داؤد کی روایت، حوالہ دے دینا کافی ہے۔ لیکن اگر بطور سبق کے پڑھا جائے تو سند ضروری ہے۔ حدیث اگر بطور روایت کے پڑھی جائے، سند کے پڑھی جائے تو سند کا تذکرہ ضروری ہے۔ آپ نے اپنی سند کا ایک ذکر کیا کہ بسند المتصل منا الی الامام، کیونکہ میں روایت آپ کے سامنے آپ سے سنی ہے میں نے، اور ایک سبق کے طور پر روایت کا آپ سے میں نے سنی بھی ہے اور کچھ وضاحت بھی کر رہا ہوں، تو میں اپنی سند کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ میری متداول سند تو وہی ہے جو عام یہاں متداول ہے۔ میں نے بخاری شریف والد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ سے مکمل انہیں سے پڑھی ہے، اور وہ جو سند آگے انہوں نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ آگے۔ اس کے علاوہ ایک سند اور میں آپ حضرات ان فضلاء کرام کے لیے جو ہماری حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تک قریب ترین سند ہے، اس کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں یہ ذوق ہوتا ہے طلباء کا کہ
کہ قریب ترین سند کون سی ہے اور کم واسطوں والی کون سی ہے، تو دو کا ذکر کر کے پھر میں اجازت چاہوں گا، زیادہ بحث میں نہیں پڑتا۔ ایک تو متداول سند تو میں نے بتایا وہی ہے ہمارے عام طور پہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تک جو سند چلتی ہے یا حضرت مدنی کے حوالے سے چلتی ہے یا حضرت علامہ نور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ کے حوالے سے، جو بڑی سندیں ہیں ہمارے ہاں، دو بڑے مین روڈ ہیں، یا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہم اوپر جاتے ہیں یا حضرت علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اوپر جاتے ہیں۔ لیکن حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تک میری سند ایک اور بھی ہے۔ مکہ مکرمہ کے ایک بزرگ محدث تھے الشیخ ابو الفیض محمد یاسین الفادانی المکی الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ، مجھے مشافہتاً ان سے کچھ روایات پڑھنے کا شرف حاصل ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں بخاری شریف الشیخہ امۃ اللہ محدثہ دہلویہ سے، اور وہ روایت کرتی ہیں اپنے والد محترم شاہ عبد الغنی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تک یہ ہماری قریب ترین سند یہ ہے کہ شیخ فادانی عن شیخ احمد اللہ عن شاہ عبدالغنی عن شاہ محمد اسحاق عن شیخ محمد شاہ عبدالعزیز عن شاہ ولی اللہ ہماری۔ لیکن ایک سند شیخ فادانی نے رحمۃ اللہ علیہ اور ذکر کی ہے، جو تبرکاً ذکر کر دیتا ہوں۔ شیخ فادانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسناد میں ایک سند قریب ترین یہ ذکر کی ہے کہ امام شیخ فادانی اور امام بخاری کے درمیان 15 واسطے ہیں صرف، ان کی جو ثبت ہے اس پہ ذکر ہے، اس کا 15 واسطے ہیں۔ تو اس سند کے واسطے سے ہمارے اور امام بخاری کے درمیان 16 واسطے ہو جاتے ہیں، اور امام بخاری کے ساتھ شامل کر کے آگے جب ثلاثیات پہ چلے جائیں گے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارے 19 واسطے رہ جاتے ہیں۔ یہ الحمدللہ یہ بھی ایک تبرک کی بات ہے، برکت کی بات ہے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو، مجھے، سب کو حدیث کا ذوق نصیب فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ علوم دینیہ کی خدمت کرنے کی اور علومیہ کے عمل کر کے دنیا کو تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔